گھوڑے پر رکھا سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹی. سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی, کہیں نہیں. بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ تنگ آ گئی, مجبور ہو گئی, کہا کیا ہے, لاش اتنی بھاری ہو گئی, وزن ہو گئی, کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں, میں بھی ان کی لاش اپنے گھر لے جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں, لیکن سواری ہے کہ آتی نہیں آگے. میرے آقا نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے گھر واپس سلامت نہ لوٹانا. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو چکی ہے, نہ وہ زندگی میں واپس لوٹا نہ تم اس کی لاش لے جا سکتی ہو. اسی میدان میں حضرت عمر بن جموح کو دفن کر دیا گیا. یہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کے موت کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے, ان کا تصرف. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں آ گئے تھے. یہ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا اور لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کے رکھا تھا. کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا, پنجرے میں رکھا, اور اس کے بعد کئی مرتبہ ان پر کوششیں کی گئیں کہ تم دین اسلام چھوڑ دو, تم نبی پاک کے خلاف بولو. لیکن وہ جوان مرد خبیب ابن عدی ایسے تھے, اپنے ایمان پر جمے ہوئے, استقامت کا جذبہ ایسا, ہر مصیبت کو گلے لگا لیا. یہاں تک کہ کفار و مشرکین نے ان کو پنجرے سے باہر نکالا, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور وہ کراہتے رہے, درد اپنی جگہ پر. اور اس کے بعد ان کے جسم کو جگہ جگہ تیروں سے چھلنی کیا, اور مقام تنعیم پر جو مکہ میں آج جامع مسجد عائشہ ہے وہاں قریب میں, آپ کو ایک سولی پر چڑھا دیا گیا. حضرت خبیب ابن عدی کو ایک کھمبے پر باندھ کر کے سولی دے دی گئی اور لاش کو لٹکا کر رکھا, اور ایسی لاش لٹکتی رہی. یہی خبیب ابن عدی ہے جن کو سولی پر چڑھنے سے پہلے کافروں نے پوچھا تھا کیا یہ اچھا ہوتا خبیب تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. تب انہوں نے گرج کر کہا تھا ظالمو خبردار, تم میری جگہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے ہو جائیں مجھے گوارا ہے, میرے نبی کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے برداشت نہیں. ان کا جذبہ تھا استقامت. جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے.